جانتا ہے تجھ کو طبع نقطۂ داں کس سے ملی؟ پیکر خاکی میں یہ حور جنہ کس سے ملی؟ فکر کی قوت حکیموں نے کہاں سے پائی ہے؟ ذکر کی طاقت کلیموں نے کہاں سے پائی ہے؟ کس سے ہے یہ دل اور اس کی حیرت افزا واردات؟ نو بنو اس کے فنون تازہ بتازہ معجزات، گرمئی گفتار جو تو رکھتا ہے تجھ سے نہیں، شعلہ کردار جو تو رکھتا ہے تجھ سے نہیں۔ تو اگر سمجھے تو یہ فطرت کا ہے فیضان سب، اور فطرت اس سے ہے جو دو جہانوں کا ہے رب۔ زندگانی کان گوہر ہے کیا خبر تجھ کو نہیں؟ اس کا مالک اور ہے تو ہے فقط اس کا امی۔ ذہن روشن مرد حق کا مایہ عزت رہا، مقصد اس کی زندگی کا خلق کی خدمت رہا۔ خلق کی خدمت ہے رسم و مسلک پیغمبری، چاہنا خدمت کی اجرت خصلت سوداگری۔ ہیں اسی صورت یہ سارے باد و خاک و ابر و کشت، گلستاں و مرغزار و کاغ و کو و سنگ و خشت۔ تو سمجھتا ہے کہ یہ سارا ہے سرمایہ تیرا، مرد ناداں یاد رکھ ان سب کا مالک ہے خدا۔ کیا تجھے کچھ علم ہے کہ انسان کے اندر طبع ادراک کہاں سے ہے؟ مٹی کے حجرے یعنی انسانی بدن میں یہ حور کہاں سے آ گئی؟ طبع ادراک کو حور کہا ہے۔ فلسفیوں کی فکر کا سرچشمہ کہاں ہے اور کلیموں کے ذکر کی طاقت کہاں سے ہے؟ مطلب یہ کہ انسان میں عقل و دانش اور جذبہ و عشق کی قوت کہاں سے آئی؟ یہ دل اور اس کی واردات، اس پر گزرنے والی کیفیات کس کی طرف سے ہیں؟ اس دل کے یہ فنون اور معجزے کس کی جانب ہیں؟ کس کی جانب سے ہیں؟ کیا تجھ میں گرمی گفتار ہے؟ یہ تجھ سے نہیں، یعنی اگر تجھ میں یہ تاثیر بات کرنے کی اہلیت ہے تو یہ سب کسی اور ذات کا فیض ہے۔ اور کیا تجھ میں کردار کا شعلہ ہے تو یہ بھی تجھ سے نہیں، یعنی عظیم و روشن کردار بھی کسی اور کا فیضان ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب اگلے شعروں میں ہے۔ یہ سب فطرت کی بہار کا فیض ہے، اور انسانی فطرت کی اصل پروردگار فطرت ہے، یعنی یہ فطرت، یہ سب کچھ خالق فطرت اور صاحب قدرت خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے عطیہ ہے۔ زندگانی کیا ہے؟ یہ موتیوں کی دکان ہے، تو اس کا امانت دار ہے اور اس کا مالک کوئی اور ہے۔ ایک مرد حق کے لیے طبع روشن اس کی آبرو کا باعث ہے، اور خلق خدا کی خدمت اس کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ اور مذکورہ بالا سب کیفیات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، انسان کی اپنی نہیں ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ کیفیات یا نعمتیں اللہ کی مخلوق پر کسی معاوضے اور صلے کے بغیر خرچ کرنی چاہیے۔ انبیاء اور اولیاء اللہ نے عملاً اپنی سنت کا مظاہرہ کیا۔ خدمت خلق پیغمبری کے طور طریقے اور سنت ہے۔ خدمت کی اجرت یا اس کا صلہ مانگنا سوداگری ہے۔ حقیقی خدمت خلق یہی ہے کہ انسان کسی توقع کے بغیر انجام دے، ورنہ وہ سچے جذبے سے خالی اور بیکار بات ہوگی۔ اسی طرح یہ ہوا اور مٹی اور بادل، یہ باغ اور سبززار اور محل اور گلی کوچے اور سنگ و خشت، جن کے بارے میں تیرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ ہماری متاع ہے، تو اے ناداں انسان تیرا کچھ بھی نہیں، یہ سب خدا کی ملکیت ہے۔ تو جو خدا کی زمین کو اپنی زمین سمجھتا ہے، تو پھر ذرا یہ بتا کہ آیا لا تفسدو کی تفسیر کیا ہے؟ الارض اللہ، زمین خدا کی ہے۔ ارشاد بانی کے باوجود زمین کو اپنی ملکیت سمجھنا سراسر فساد اور بگاڑ ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔